عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ جس سلسلے میں بات کریں گے، جس تعلق سے بات کریں گے، وہ یہ ہے کیا قرآن کو سمجھنے والا انسان، یعنی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا انسان گمراہ ہو جاتا ہے؟ سب سے بڑی جو علماء سو کہہ لیجئے، ان کی سب سے بڑی کامیابی وہ لوگوں کو قرآن مجید سے دور کر دیے ہیں۔ یعنی ایک لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھا کے رکھے ہیں کہ اگر آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی قرآن مجید ہر کوئی سمجھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید صرف اور صرف علماء کرام ہی سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا مطلب ہوا اس آیت کریمہ کا؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے؟ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ رب العالمین نے ادھر ھدی للمسلمین نہیں کہا یا مسلمان نہیں ہے، کیا ھدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن مجید۔ اسی طریقے سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید۔ کوئی بھی چیز ہدایت کب ہوتی؟ جب انسان اس کو سمجھ کر پڑھے، اس کے اوپر غور و فکر کرے، تب جا کر وہ چیز ہدایت کا سامان بنتی ہے۔ ابھی ادھر سب سے اہم سمجھنے والی بات جو یہ ہے، علماء سو کہہ لیجئے جنہیں، وہ آج عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھا کر رکھے ہیں کہ اگر آپ قرآن مجید کو خود سے سمجھ کر پڑھنا چاہو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کئی مقامات پر کہتا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کے لیے نور ہے، جو گمراہ ہیں، جو بھٹکے ہوئے ان لوگوں کے لیے صراط مستقیم کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، سمجھ کے غور و فکر کریں، اور سب سے اہم باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر لوگ عوام الناس قرآن کو غور و فکر کر کے پڑھنے لگے گی تو ان کی پول کھل جائے گی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کو بھی پکارتے ہو، کوئی بھی انسان ہو، اللہ رب العالمین کے علاوہ ہے۔ کیسے پتا چلا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، واحد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ واحد ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اب اس کے علاوہ ہم کسی کو بھی پکاریں، مدد کے وقت مصیبت کسی کو بھی پکارے، تحت الاسباب کو چھوڑ کر، فوق الاسباب، جو اختیار اللہ رب العالمین کو ہے، ہم کسی کو بھی پکارے، گویا وہ چیز ہمیں کہاں لے جاتی ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اگر انسان قرآن مجید پر غور و فکر کرنے لگے، سمجھ کر پڑھنے لگے، کہ تو وہ علماء کرام کی کہہ لیجئے یا شیطان کی پول کھل جائے گی۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید میں تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر کوئی بھی انسان آئے آپ کو گمراہ نہیں، یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری سوچ سے بڑھ کر قرآن مجید کے ہمارے ذہن میں نہیں گھسے گا، صرف اور صرف عالموں کے ذہن میں گھسے گا، تو وہ اللہ رب العالمین پر تہمت باندھ رہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کا بچہ ہے کے جی میں، اور آپ کے بچے کو اسکول والے 10ویں کا سلیبس دے دے کہ آپ 10ویں کا ایگزام دینے کے بعد ہی کے جی میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو کے جی میں پاس ہونا ہے تو آپ کو 10ویں کا ایگزام دینا پڑے گا، تو آپ کیا کہو گے ٹیچر سے؟ تو ظلم ہے بچے پر ظلم ہے، وہ ابھی بچہ کے جی میں ہے، آپ اس کو 10ویں کا سلیبس دے رہے ہو، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیا وہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بندوں کو، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، جو وہاب ہے، جو رزاق ہے، کیا وہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ایسا ظلم کرے گا؟ ایسی کتاب اپنے بندوں کو دے گا، ایسی کتاب سے سوال و جواب کرے گا آخرت کے دن، جو بندوں کے ذہن میں ہی نہ بیٹھے، جو بندوں کو سمجھ میں ہی نہ آئے؟ تو یہ تمام کی تمام باتیں اللہ رب العالمین سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی دکانیں چلانے کے لیے، ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ صراط مستقیم پر رکھے گا، اور کوئی بھی انسان آ کے آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں،
ایک چیز ہے سب سے اہم چیز، آپ لے جائے، آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی انسان آپ سے آ کر دین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں نہیں کر سکتا۔ ماسٹر کی جانتے ہو ماسٹر کی کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی بائک اس سے کھل جاتی، کوئی بھی کار، ماسٹر کی آپ کو دے رہا ہوں میں، قرآن مجید، یہ ہے ماسٹر کی۔ اب لے جاؤ، کوئی بھی انسان آئے آپ کے پاس آپ کو گمراہ کرنے، آپ کو بھڑکانے کے لیے، کہاں ہے؟ کہاں لکھا؟ قرآن مجید میں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کے ذریعے آخرت میں ہمارا حساب و کتاب ہوگا، یہ ہمارا امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا، زندگی اور موت کیوں بنائے؟ لیبلوکم، تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے۔ تو ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے، ہم اس پر عمل کریں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اور عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن مجید میں کیا چیز، اللہ کیا پیغام اپنے بندوں سے دے رہا ہے، اس چیز پر غور و فکر کرے، تدبر کرے، تب جا کے ہم صراط مستقیم پر چلیں گے۔ تو ہم تمام العالمین کا آخری خط جو اللہ رب العالمین نے اس شکل میں ہمیں دیا ہے، ہم اس کو کھولیں اور دیکھیں کہ ہمارا مالک ہم سے کیا پیغام چاہتا ہے، ہمارا مالک ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم اس میں دیکھنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید پر غور و فکر کر کے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔